نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ باب نمبر 32 ہے، باب من لم یکرہ الصلاۃ الا بعد العصر والفجر۔ اس شخص کا بیان ہے جو صرف نماز عصر کے بعد اور نماز فجر کے بعد نماز پڑھنے کو مکروہ سمجھتا ہے، یعنی بالکل زوال الشمس، جب بالکل سورج سیدھا ہوتا ہے اس وقت ہے وہ مکروہ نہیں سمجھتا۔ تو رواہ عمر و ابن عمر و ابو سعید و ابو ہریرہ تھا، اس بات کو سیدنا عمر، سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان کیا ہے۔ اصل میں حضرت عمر کی حدیث بھی گزر چکی ہے پیچھے 581 نمبر والی، ابن عمر کی 585 والی اور ابو سعید خدری کی 586 والی اور ابو ہریرہ کی 588 والی حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ تو ان اصل میں حدیث کے اندر استواء شمس کا ذکر نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد نماز پڑھنی منع ہے، فجر کے بعد منع ہے، تو استواء شمس جب سورج بالکل سیدھا ہوتا ہے دوپہر کے وقت، اس وقت پڑھنی منع نہیں ہے، کہ ان حدیث کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ حالانکہ صحیح مسلم کے اندر سیدنا عمر بن ابسہ سے اور سیدنا ابو ہریرہ سے بھی، ابن ماجہ میں اور سنن بیہقی میں، ایسے ہی موطا امام مالک کے اندر بھی اور عقبہ بن عامر کی صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ دوپہر کے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ تو اگر کسی حدیث میں ایک جگہ تذکرہ نہیں آیا تو مجمل بات ہوتی ہے، دوسری اس کی مفصل بن جاتی ہوتی ہے، اس کی وضاحت کر دیتی ہے۔ اگر ان حدیث کے اندر یہ استواء شمس کا بیان نہیں ہے تو دوسری حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ بالکل جب سورج سیدھا ہوتا ہے اس وقت بھی نماز پڑھنی ممنوع ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں زوال کہتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں 599 نمبر حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ابو النعمان جن کا تعلق کوفے کے ساتھ ہے۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اصلی کما رأیت اصحابی یصلون، میں انہی اوقات میں نماز ادا کرتا ہوں جن میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ لا انہا احدا یصلی بلیل ولا نہار ما شاء، میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ وہ دن اور رات کے جس حصے میں چاہے نماز پڑھے، غیر اللہ تحروا طلوع الشمس ولا غروبها، لیکن طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ استواء شمس کے وقت نماز پڑھنی منع نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے۔ لیکن اصل میں نے بات گزارش کر دی ہے کہ کسی ایک حدیث کے اندر ایک بات کا تذکرہ نہیں دوسری جگہ موجود ہے، تو وہ جہاں پر وضاحت اور تفصیل ہوتی ہے اس کو ماننا پڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے جمہور محدثین بھی یہی کہتے ہیں کہ جب سورج بالکل زوال کو کسیدہ ہوتا ہے اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھنی، یعنی جس کو زوال کہتے ہیں اس وقت نماز کوئی نہیں پڑھی جاتی کسی قسم کی۔